بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی تک ہم حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، لیکن کوفہ والوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو بری طرح سے شہید کر دیا گیا۔ اب آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر کوفہ کی تیاریاں اور جو ہے آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کے آپ کو مشورے دینا، اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر کوفہ کی تیاریاں اور خیر خواہ کے مشورے۔ یاد ہوگا کہ مسلم رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے حالات معلوم کر کے اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ مسلم جب کوفہ آئے تھے تو یہاں کے باشندوں نے ہاتھ لیا تھا اور 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کی حمایت میں جنگ کرنے پر بیعت کی تھی۔ مسلم نے گرفتاری کے پہلے ان ظاہری حالات کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا تھا کہ سارا شہر آپ کا منتظر ہے، فوراً تشریف لائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ خط پا کر سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس وقت آپ کو کوفہ کے نئے حالات کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ تمام اہل مکہ و مدینہ کوفیوں کی غداری اور بے وفائیوں سے واقف تھے۔ حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا وہ نگاہوں کے سامنے تھا، اس لیے کسی نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کوفہ جانا پسند نہ کیا۔ جب آپ کی تیاریوں کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ہوا خواہوں یعنی چاہنے والوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، اور غالباً سب سے پہلے عمرو ابن عبد الرحمن نے آ کر عرض کیا، میں نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپ ایسے شہر جا رہے ہیں جہاں دوسروں کی حکومت ہے اور وہاں اس کے عمراء اور عمال موجود ہے جن کے قبضے میں بیت المال ہے۔ عوام دنیا اور دولت کے بندے ہیں، اس لیے مجھے خوف ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہی آپ سے لڑیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبد الرحمن کے ہمدردانہ مشورے کا مخلصانہ شکریہ ادا کیا۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا، ابن عم یعنی چچا کے بیٹے، لوگوں میں یہ خبر گرم ہے کہ تم عراق جا رہے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ حسین نے رضی اللہ عنہ جواب دیا، ہاں انشاءاللہ 2-1 دن میں جاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تم کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں اس راہ سے باز آؤ۔ ہاں اگر عراقیوں نے شامی حاکم کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا ہو اور اپنے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہو تو بخوشی جاؤ، لیکن اگر عراقیوں نے تم کو ایسی حالت میں بلایا ہے کہ ان کا حاکم موجود ہے، اس کی حکومت قائم ہے، اس کے عمال خراج وصول کرتے ہیں، تو یقین مانو کہ خراج یعنی ٹیکس، تو یقین مانو کہ انہوں نے تم کو محض جنگ کے لیے بلایا ہے۔ مجھ کو یقین ہے کہ یہ سب تم کو دھوکہ دے جائیں گے، تم کو جھٹلائیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے اور تمہیں بے یار و مددگار چھوڑیں گے، اور جب تمہارے مقابلے کے لیے بلائے جائیں گے تو تمہارے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں استخارہ کروں گا، دیکھو کیا جواب ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد ابن زبیر رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے یہ معلوم کر کے کہ عراقی پورے طور پر آپ کی امداد کے لیے آمادہ ہے، پہلے کوفہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن پھر اس خیال سے کہ اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو، یہ صورت پیش کی کہ اگر آپ حجازی میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کیجئے تو ہم سب بیعت کر کے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے خیرخواہ رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے والد بزرگوار سے یہ حدیث سنی ہے کہ حرم کا ایک مینڈا ہے جس کی وجہ سے اس کی حرمت اٹھ جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ مینڈا نہ بنوں۔ اس کے بعد ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت اصرار کیا کہ آپ حرم میں بیٹھے رہیے، باقی کام میں انجام دوں گا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میں حرم سے ایک بالش بھی باہر قتل کیا جاؤں تو مجھے حرم میں قتل ہونے سے زیادہ پسند ہے، اور کسی طرح حرم میں قیام کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، آمادہ یعنی تیار نہ ہوئے۔
اس کے بعد دوسرے دن پھر ابن عباس آئے اور کہا ابن عم میرا دل نہیں مانتا، صبر کی صورت بنانا چاہتا ہوں مگر حقیقت صبر نہیں کر سکتا، مجھے اس راستے میں تمہاری ہلاکت کا خوف ہے، عراقیوں کی قوم فریبی ہے یعنی دھوکے باز ہے، تم ہرگز ان کے قریب نہ جاؤ، مکہ ہی میں رہو، تم اہل حجاز کے سردار ہو، اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ واقعی تمہیں بلانا چاہتے ہیں تو ان کو لکھو کہ پہلے وہ اپنے دشمنوں کو نکال دے پھر تم جاؤ، لیکن اگر نہیں رکتے اور یہاں سے جانے ہی پر اصرار ہے تو یمن چلے جاؤ، وہ ایک وسیع ملک ہے، وہاں قلعے اور گھاٹیاں ہیں، تمہارے باپ کے حامی ہیں اور بالکل الگ تھلگ مقام ہے، تم اسی گوشے عافیت میں بیٹھ کر لوگوں کو دعوتی خطوط لکھو اور ہر طرف اپنے خط بھیجو، مجھ کو امید ہے کہ اس طرح امن و عافیت کے ساتھ تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ کو یقین ہے کہ آپ میرے شفیق ناصح ہیں، لیکن شفیق ناصح یعنی بھلا چاہنے والے، اچھی نصیحت کرنے والے، لیکن اب تو میں ارادہ کر چکا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب بالکل مایوس ہو چکے تو فرمایا اچھا اگر جاتے ہو تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، مجھ کو خطرہ ہے کہ تم بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے بچوں اور عورتوں کے سامنے نہ قتل کر دیے جاؤ اور وہ غریب دیکھتے رہ جائیں، لیکن کارکنان قضا و قدر کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کسی بات پر رضامند نہ ہوئے۔ پھر ابو بکر بن حارث رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ آپ کے والد ماجد صاحب اقتدار تھے، ان کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان تھا، ان کے احکام پر سر جھکاتے تھے، شام کے علاوہ تمام ممالک اسلامیہ ان کے ساتھ تھے، اس اثر و اقتدار کے باوجود جب وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نکلے تو دنیا کی لالچ میں لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تنہا ساتھ چھوڑنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے سخت مخالف ہو گئے اور خدا کی مرضی پوری ہو کر رہی۔ ان کے بعد عراقیوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی آپ کی نگاہ میں، ان کے تجربات کے بعد بھی آپ اپنے والد کے دشمنوں کے پاس اس امید پر جاتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے، شامی آپ سے زیادہ مستعد اور مضبوط ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب ہے، یاد رکھیے کہ آپ کے پہنچتے ہی شامی کوفیوں کو طمع دلا کر یعنی لالچ دلا کر توڑ لیں گے اور یہ سگے دنیا یعنی دنیا کے کتے، سگ یعنی فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی کتا، یہ سگے دنیا فوراً ان سے مل جائیں گے، اور جن لوگوں کو آپ کی محبت کا دعویٰ ہے اور جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے وہی لوگ آپ کو چھوڑ کر آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ ابو بکر حارث کا یہ پرزور استدلال بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے عزم راسخ کو بدل نہ سکا۔ آپ نے جواب دیا خدا کی مرضی پوری ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے خاص ہوا خواہوں نے روکنا چاہا لیکن قضائے الہی نہیں ٹل سکتی تھی۔ آج کے لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں اتنا کافی ہے۔ آگے جو ہے مکے سے کاروان اہل بیت کی روانگی اور چاہنے والوں کی آخری کوشش، اس سلسلے میں ہم آگے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔